اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب میں اللہ کی رحمت کے چند مظاہر آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو ایک راہب کے پاس چلا گیا۔ وہ تو عالم تو تھا نہیں، عابد تھا۔ اس سے مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا تم تو نامی گرامی قاتل ہو، تمہاری بخشش کہاں ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل کے بعد پھر باہر نکلا تو پھر کسی سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی توبہ کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس شخص نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں بستی ہے وہاں چلے جاؤ، اس بستی میں جاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی سبیل نکل آئے گی۔ وہ شخص اس راستے پہ چل پڑا۔ جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ نیکوکاروں کی بستی تھی، جس بستی سے وہ نکل رہا تھا وہ گناہگاروں کی بستی تھی۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنا چہرہ جو ہے اس بستی کی طرف کر دیا جہاں وہ جا رہا تھا۔ اب فرشتے آن پہنچے، اس کی روح قبض کرنے لگے۔ تو ایک طرف رحمت کے فرشتے تھے، دوسری طرف عذاب کے فرشتے تھے، دونوں کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑا قاتل ہے، اس کی روح ہم سختی سے قبض کریں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، وہ توبہ کر رہا ہے، لہٰذا اب اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ معاملہ اللہ کے دربار میں چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین کو ناپو، اگر گناہگار کی بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے آگے بڑھ کر اس کی روح کو قبض کر لیں، اور اگر نیکیوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے آگے بڑھ کر اس کی روح قبض کر لیں۔ ابھی تو وہ بستی سے نکلا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ گناہگار کی بستی دور ہو جا اور نیکوکاروں کی بستی قریب ہو جا۔ اور جب زمین ناپی گئی تو ایک بالش جو ہے وہ زیادہ قریب تھی رحمت جو نیکوکاروں کی بستی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ رحمت کے فرشتے آگے بڑھیں اور اس کی روح کو قبض کر لیں۔ یہ ہے وہ اللہ کی رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل، ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی خوشی کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کریں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی جنگل بیاباں میں اس سے گم ہو جائے، جس پر اس کے کھانے پینے کا بھی سامان تھا۔ مایوس ہو کر کے وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اب تو موت ہے، موت کا انتظار ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہ سواری جو اس سے غائب ہوتی ہے وہ اس کے قریب موجود ہے۔ یہ شخص پھول اٹھتا ہے، مہار تھامتا ہے اور خوشی اور مسرت کے جذبات میں آ کر کے اپنے رب کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ وہ خوشی کے مارے، جذبات کے مارے الفاظ الٹ کہہ دیتا ہے۔ کہنا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اور زبان سے الفاظ الٹ نکل آتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا یہ بندہ اپنی اس سواری کے ملنے پر خوش ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بالمقابل زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو گناہ کر کے واپس اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ کسی باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بڑا فرما بردار ہے اور دوسرا انتہائی جو ہے نافرمان ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت تنگ ہے، پریشان ہیں، جب دیکھو اس کی شکایت آ رہی ہے، جب دیکھو شکایت آ رہی ہے۔ تو ماں باپ کی توجہ اس بیٹے کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ جو نافرمان بچہ ہے اپنی غلطی کو محسوس کر لے، اپنی کیفیت بدلنے کا عزم کر لے اور اپنے ماں باپ سے لپٹ جائے کہ اماں جان اور ابا جان مجھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اب میری شکایت آپ کو نہیں ملے گی۔ ماں باپ کی محبت اس بیٹے سے زیادہ ہوگی جو پہلے سے شریف ہے، یا اس بیٹے سے زیادہ ہو جائے گی جو اب نیک بننے کا عزم کر رہا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح اللہ رب العالمین اس بندے سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے۔
اللہ رب العالمین نے جب یہ مخلوقات پیدا کی تو عرش الہی میں اس کے پاس جو لوح محفوظ کتاب موجود ہے اس میں یہ بات درج کر دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. یعنی اللہ کی ایک صفت غضب بھی ہے اور اللہ کی ایک صفت رحمت بھی ہے. لیکن جب دونوں کا آپس میں ایک وقت میں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا کہ رحمت یا غضب, تو فرمایا کہ وہاں پر رحمت غضب پہ غالب ہو جائے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے مقرر کیے, ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے مخلوقات میں تقسیم کر دیا, جنات میں, انسانوں میں, حیوانوں میں, زہریلے درندوں میں, وحشی جانوروں میں یہ ایک حصہ تقسیم کیا ہے. فرمایا یہ اس ایک حصے کا اثر ہوتا ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. یہ اس رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں رکھا ہے, جبکہ 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں, اور یہ 99 حصے قیامت کے دن اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حدیث میں آتا ہے, زمانہ ماضی کا واقعہ ذکر ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں تھی, اور دوسری روایت میں یہ کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا تھا. اب جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے, موت قریب آنے لگی, اس نے اپنے اولاد کو جمع کیا, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, گھر والوں کو, اور ان کو یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اور اس کی راکھ جب جمع ہو جائے تو اس کا آدھا حصہ جو ہے جنگل میں اڑا دینا, ہوا ادھر ادھر بکھیر دے گی, اور جو آدھا حصہ ہوگا اس کو سمندر میں بہا دینا, سمندر اس کو اپنے اندر پھیلا دے گی. بچوں نے اس وصیت کے مطابق عمل کر لیا. ادھر اللہ رب العالمین وہ سب منظر دیکھ رہا تھا, اس نے سمندر کو, اس نے خشکی کو حکم دے دیا کہ اس انسان کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا جائے. تھوڑی دیر گزری, وہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا. اللہ رب العالمین نے اس سے دریافت کیا, اے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب میں اس نے کہا کہ اے میرے رب, صرف تیرے ڈر کی وجہ سے, اور تو جانتا ہے اس بات کو, میں نے صرف تجھ سے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں گا, میرے پاس تو گناہ کے دفتر ہے, میں کیسے تیرا سامنا کروں گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ, اس کو میں نے معاف کر دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا, اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے, اور دوسری جانب ایک ورقہ ہوگا, ایک صفحہ. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وزن اعمال, اعمال کو تولو. وہ شخص یہ کہے گا اے میرے رب, میرا معاملہ واضح ہے, حکم کیجئے جاؤں جہنم میں اپنی سزا بھگتوں. اللہ فرمائے گا کہ نہیں, آج انصاف ہے, سب کے ساتھ انصاف ہوگا. وہ سارے رجسٹر جو گناہوں کے ہوں گے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, اور دوسرے پلڑے میں ایک ورقہ رکھا جائے گا. جیسی وہ ورقہ رکھا یہ بھاری ہو جائے گا, وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. وہ شخص بھی حیران, فرشتے بھی حیران, پورا جو اس مجمع موجود ہے وہ بھی حیران, یہ کیا ماجرا ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے, یقیناً تو نے بہت گناہ کیے, لیکن دنیا میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس وقت میرا خوف تجھ پر غالب ہو گیا, اور اس خوف کی وجہ سے تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, میری توحید کا اقرار کر لیا, میری عظمت کو تسلیم کر لیا, میری بڑائی کو مان لیا. تمہاری یہ ادا, تمہاری یہ کیفیت مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس کے بالمقابل تمہارے سارے گناہ ہیں, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک انسان حاضر ہوگا, اللہ اس کو قریب بلائے گا اور اپنا بازو اس پر رکھے گا, سرگوشی اللہ کرے گا اس سے, اے بندے یاد ہے نا تجھے دنیا میں تو نے یہ کیا تھا. بندہ اقرار کرے گا, اللہ فرمائے گا یاد ہے وہ بھی تو نے کیا تھا. بندہ اقرار کرے گا, اللہ فرمائے گا بندے یاد ہے وہ بھی تو نے کیا تھا.
اس طرح اس کے گناہ اس کو یاد دلا دے گا، وہ سمجھے گا کہ میں تو میری حالت گئی۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، جب میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا اور تیرے ان گناہوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، تو آج اس مجمع کے سامنے تجھے کیوں رسوا کروں؟ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت رحمت، صفت غفور، صفت غفار، آخر یہ ظاہر تو ہوں گی، کہاں ظاہر ہوں گی؟ یہ میدان حشر میں ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا اس قرآن کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ لوگوں، اگر دنیا میں غلطی کر بیٹھے ہو تو مایوس نہ ہونا، بلکہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی اصلاح کر لو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیدی پیش کیے گئے، کسی جنگ میں قید ہو گئے، اس میں جو ہے عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے۔ اب جب یہ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہیں، یہ سب ایک منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ منظر یہ کہ خاتون ہے، اس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا ہے اور وہ بے چین اور اضطراب کی حالت میں ہے۔ جو کوئی بچہ اس کو ملتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ اختیار رکھتی ہو کہ نہ ڈالے تو یہ عورت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی۔ اس کو سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔